یہ آج جو قانون ہے کہ غیر مسلم وہاں نہیں جا سکتے حرم میں، اور حرم کی باؤنڈریز ایکسپینڈ کر دی گئی، پورے مکے میں نہیں جا سکتے، تو یہ قانون ایڈمنسٹریشن کا ہے۔ یعنی اس پر سوال آتے ہیں، اور یہ سوال بہت اہم ہے، آپ کو جواب اس کا معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے بہت اہم بات پھر یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی بات کرتا ہے قرآن، ایمان والوں سے کہتا ہے، زکوٰۃ دینے کی بات کرتا ہے، ایمان والوں سے کہتا ہے، روزہ رکھنے کو کہتا ہے، ایمان لانے والوں کو کہتا ہے، حج کا جہاں بھی ذکر آیا وہاں الناس ہے، دنیا کے انسانوں، اعلان کر دو اذن فی الناس بالحج، دنیا کے لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، دنیا کے لوگ آئیں اور آنے کے بعد دیکھیں کہ یہاں سے کتنا نفع پہنچ رہا ہے انسانیت کو، اور تمام انسانیت کو نفع پہنچے گا تو وہاں پہ رہنے والے اور بھی جو لوگ ہیں جو اس نظام سے متفق نہیں ہیں انہیں بھی پہنچے گا۔ آ کر خود مشاہدہ کر لیں، ہر جگہ الناس کا لفظ ہے، جہاں کعبے کا ذکر ہے، جہاں حج کا ذکر ہے۔ اب یہ تو آ نہیں سکتے مشرکین، وہاں مشرکین نہیں آ سکتے، اس کو اہمیت رکھیے گا نظر کے اندر، غیر مسلموں کا ذکر نہیں ہے یہاں۔ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد مشرکین کی ہے، اور قرآن جن جن چیزوں کو شرک کہتا ہے اس لحاظ سے تو پھر ایمان لانے والے کتنے نکلیں گے، یہ ہر ایک کا اپنا سیلف اسیسمنٹ، اپنا محاسبہ کرنے کی بات ہے۔ لیکن واضح شرک جو سامنے سے کسی اور کی پوجا کرنا، یہ تمام اس طرح کے جو شرک ہیں جو سب سے زیادہ اوپن اور نظر آنے والے ہیں، یہ بھی ہوتے ہیں نا۔ مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو مشرک ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے، شرک کو کہتے ہیں گناہ ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اسے وہ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، یہ دین کے مطابق ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اب مشرکین کو نہ جانے دینا، اب یہ شرک سے پاک ہو چکا کعبہ، اللہ کا گھر، دین اسلام کا مرکز، سینٹر، اب دوبارہ یہ یہاں پر مشرکین نہیں آئیں۔ جو موجودہ جن لوگوں کے ہاتھ میں انتظام ہے ان کے پاس کوئی گیجٹ نہیں ہے، کوئی آلہ نہیں ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ یہ ان میں سے کون مشرک ہے جو دنیا والے ہیں اور ان میں سے کون مشرک نہیں ہے۔ عیسائیوں میں بہت سے فرقے ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، ایک دو نہیں بہت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بائبل یا حضرت یہ بات کی جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، گاسپلز، انجیل ہیں، یہ صاف صاف ہو گیا، جن چیزوں کا حوالہ ہم دیتے ہیں انہی کا وہ بھی دیتے ہیں کہ اس نے تو صرف ایک خدا کی بات کی ہے، اور یہ اللہ کے رسول تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ ان کی حضرت عیسیٰ کی پوجا کی بات نہیں کرتے، سولی کو مانتے ہیں، صلیب کو مانتے ہیں۔ تو عیسائیوں میں ایسے فرقے ہیں، وہ جو یہ کھلا شرک نہیں کرتے، شرک کی باریکی پر ہم جائیں جہاں فرقہ بندی شرک ہے، بہت صاف لفظوں میں قرآن کی بہت سی آیات ہیں۔ اللہ نے جو قانون نازل فرمایا اس قانون سے ٹکراتی ہوئی کسی چیز پر خوشی خوشی راضی ہو جانا، یہ شرک ہے، کسی اور قانون کی۔ اس کی اتھارٹی کو سب سے اوپر نہیں ماننا، یہ شرک ہے۔ کچھ دوسری کتابوں سے، کچھ دوسری چیزوں سے کو اس کے برابر کر دینا جو اللہ نے نازل کیا، یہ شرک ہے۔ تو اب یہ شرک تو بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں میں ہے، وہ سامنے سے نظر آنے والا شرک بھی ہے، جہاں وہ غیر اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، اور وہاں جاتے ہیں، وہ وہاں بڑے پہرے لگے ہوتے ہیں، وہاں بھی کرتے ہیں ان پہروں کے باوجود۔ تو اب کیا، اور غیر مسلموں میں بہت ایسے ہیں جسے ہم یہ کھلا شرک کہیں، یہ نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا پیمانہ ہوگا، کیسے اسے لیا جائے گا کہ کون مشرک ہے اور کون مشرک نہیں ہے، کسے آنے دیں کسے نہیں آنے دیں؟ تو یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن ہے، یہ انتظامی فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ مسلمان تو سب مشرک، مسلمانوں میں کوئی مشرک نہیں ہے، مسلمان مشرک نہیں ہوتا۔ بات تو سچی یہی ہے کہ ایمان لانے والا یا اسلام پر آنے والا مشرک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی بہت بڑی تعداد شرک کرتی ہے۔ تو جب وہ اسے نہیں پہچان سکتے تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ مسلمان یہاں آئیں گے، غیر مسلم نہیں آئیں گے، غیر مسلموں کو ہم مشرک مان رہے ہیں، مسلمانوں کو مشرک نہیں مان رہے۔ کسی پاسپورٹ پر عقیدہ نہیں لکھا ہوتا،
کہ کون شرک کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. ارے پاسپورٹ پہ بھی انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو ہم خود پرووائڈ کرتے ہیں, ہم دیتے ہیں. تو وہ بھی اپنے آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں ہیں. کاغذ پر بھی یہی لکھا ہوگا. اگر کاغذ میں ایسا کوئی کالم ہوتا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کاسٹ کیا ہے تمہاری, کہیں بہت سے فارم میں تمہارا ریلیجن کیا ہے, کاسٹ کیا ہے, سب کاسٹ کیا ہے, ایسے ہی کہیں اگر ایسا بھی کوئی کالم ہوتا کہ تم مشرک ہو یا نہیں ہو, تو پھر یہ سارے لوگ تو اس میں بھر دیتے جو شرک کرنے والے بھی ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں. تو انہوں نے اپنا یہ ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے ان کا کہ وہ مسلمانوں کو آنے دیتے ہیں اور غیر مسلموں کو نہیں آنے دیتے. آپ یہ بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے. قرآن نے کہا دنیا کے انسانوں میں اعلان کر دو, آؤ دیکھیں یہاں پر لیشہدوا منافع لہم, یہاں مشاہدہ کریں, خود دیکھیں کہ کتنا نفع پہنچ رہا ہے انسانیت کو یہاں سے, ان سب کو بھی کتنا منافع یہاں سے ہو رہا ہے. اور اصل میں تو اب نہیں ہو رہا, اس وقت جو حج رہ گیا اس سے کوئی نفع کسی دنیا کے انسانوں کو نہیں پہنچ رہا. خود وہاں جانے والوں کو بھی وہ کہیں کہ بڑا ثواب ملا, وہ تو ملا یا نہیں ملا ان کے اور اللہ کے بیچ میں, لیکن وہ فائدہ جو نظر آتا ہے مادی فوائد دنیا کے, یہ تو کچھ خرچ ہی ہو جاتا ہے. فائدے کیا حاصل ہو رہے ہیں؟ جو حج کا مقصد تھا, اصل کئی مرتبہ اس پہ گفتگو ہو چکی, اس میں تھا کہ دنیا کے انسانوں کے لیے امن اور بھلائی کا مرکز, جہاں اس کے فیصلے کیے جائیں گے, جہاں اس کے لیے کانفرنس ہوگی. میں پھر اس آیت پر آ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا اب ان کو مت آنے دینا, اب یہ